پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. اچھا جی, خدا این مسپار ہے یا این صوف ہے, ٹھیک ہے جی. خدا این مسپار ہے اور این صوف ہے. لفظ این صوف بائبل میں استعمال نہیں ہوا ہے, لیکن عبرانی لفظ این مسپار بائبل میں استعمال ہوا ہے. اس کے لیے دیکھیں زبور 147 آیت نمبر 5. یہاں ذرا حوالہ پڑھ دیں, یہ والا زبور 147 آیت نمبر 5 ہے نا جی. جی جی, میں پڑھ دوں؟ جی آپ پڑھ دیں, میں اسکرین پہ لگا دیتا ہوں جیسے مجھے ملتا ہے. لکھا ہے, ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے, اس کے فہم کی انتہا نہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جو لکھا ہے نا, اس کے فہم کی انتہا نہیں, تو یہ یہاں پر عبرانی لفظ ہے این مسپار. ٹھیک ہے جی, جی یہ ہے جی, خداوند ہمارا خدا بزرگ ہے, اس کے فہم کی انتہا نہیں. یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ این مسمار ہے نا, میں این مسمار آپ کو لگا دیتا ہوں یہاں پر جی. ہاں جی, این مسپار. تو اچھا میں لگا دیتا ہوں این مسمار. یہوہ خدا این مسپار ہے اور عظیم ہے. این مسپار کا مطلب لامحدود بھی ہے یا بے حساب بھی ہے. عظیم کے لیے عبرانی لفظ گادول ہے. یہوہ گادول ہے, جس کا مطلب ہے بڑا, عظیم, وسیع. اب وہ کتنا بڑا یا کتنا وسیع ہے, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے جی؟ گادول جو لفظ ہے وہ کہتا ہے جی, بالکل یہ ہے جی, آپ نے جو پڑھی تھی زبور 147 اس کی 5ویں آیت, یہاں پر ہے جی انفینٹی, اور جب اس کو عبرانی میں دیکھیں گے تو یہ این مسپار لکھا ہوا ہے یہاں پر. این مسپار جی, ہاں جی, اسی کی بات کرتے ہیں. ہاں جی, این مسپار کا مطلب لامحدود ہے اور بے حساب ہے. ٹھیک ہے جی, بے حد ہے. اور عبرانی میں جو لفظ گادول استعمال ہوا ہے, گادول کا معنی ہوتا ہے بڑا, عظیم, وسیع. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کتنا بڑا اور کتنا وسیع ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ کیوں جی, کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. کتنا بڑا ہے خدا, کتنا بڑا ہے, کون بتائے گا؟ کوئی بھی ایون کہ جناب سلیمان نے کہا کہ تو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا. اس نے کہا تو آسمانوں کے آسمان میں نہیں سما سکتا. تو آئیں نبیوں کی زبانی سن لیتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے جی, پہلا سلاطین 8 باب آیت نمبر 27 پڑھ دیں. لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ سوالیہ نشان. دیکھ آسمان, بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا, تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بتایا. آمین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خدا آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا, وہ کسی نبی پیغمبر سے کیسے ملے گا, اس سے بات کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے نا جی, وہ تو جسٹ فلو ہے, جسٹ نور ہے. جو فلو ہوتا ہے اس کا ساؤنڈ کیسے پیدا ہوگا؟ ٹھیک ہے جی, یہ لازمی طور پر سارے یہ جو معاملات ہیں حل کرنے پڑیں گے, یہ جتنے بحث مباحثے کرتے ہیں. اور ایک لامحدود خدا بعض دفعہ ایسی کنڈیشن کیوں اختیار کرتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ محدود ہے؟ کیوں جی ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ محدود ہے؟ وہ جو حرکات و سکنات جو ہوتی ہیں, یعنی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جب ہم وہ پڑھتے ہیں الہامی کتب کے اندر سے, تو ایسے لگتا ہے کہ یار یہ لامحدود کا کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, تو وہ سارے ریفرنس وہ, اور بعض لوگ تو میٹافورکلی کہہ کر کہتے ہیں جی یہ میٹافورکلی اپنی جان چھڑا لیتے ہیں, حالانکہ کانٹیکسٹ کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں بتا سکتے کہ خدا کس طریقے کا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ خدا کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس طریقے کا ہے. چلیں پھر یہ دوبارہ آپ کی نظر حوالہ کر دیتا ہوں. جناب جعفر صاحب بھی موجود ہیں, دوبارہ آپ کی نظر حوالہ روحانی خزاں انجیل 3 ہے اور اس کا 90 ہے جناب صفحہ توسیع مرام. ہم اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھانے کے لیے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں, مرزا قادیانی فرض کرنے بیٹھ گیا ہے اپنے خدا کو کہ وہ کس طریقے کا ہے. قیوم العالمین ایک ایسا وجود ہے. اب مرزا قادیانی خدا بتا رہا ہے لوگوں کو کہ خدا کس طریقے کا ہے. اصل میں مرزا قادیانی نے لوگوں کو خدا کو خدائی بتانی ہے, اور جو قادیانی مرزائی ہیں انہوں نے مرزا قادیانی کو نبوت بتانی ہے. مرزا قادیانی کا جو خدا ہے اس کو نہیں پتا کہ میں کس طریقے کا ہوں.
اور جو مرزا قادیانی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ نبوت کیسے کرنی ہے. قادیانیوں مرزائیوں نے مرزا کو نبوت بتانی ہے اور مرزا نے خدا کو اس کی خدائی بتانی ہے، جس کے بے شمار ہاتھ اور بے شمار پیر اور ہر ایک عضو اس کثرت سے ہیں کہ تعداد سے خارج اور انتہا الارض اور طول رکھتا ہے، اور تیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں. دیکھیں جی، اگر اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، تو پھر وہ فلو نہ رہا، پھر وہ نور نہ رہا، ٹھیک ہے جی، پھر وہ روح نہ رہا. پھر تو آپ کو پھر تو ماننا پڑے گا نا کہ بھائی یہ تجسم کی طرف معاملہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. تو یہ بڑا کاپی پیسٹر ہے مرزا، اور کہیں کہیں تو کاپی پیسٹ سے بھی آگے نکل جاتا ہے. تو تیندوا جو ہے یہ تو اپنے پاس سے اس نے پتہ نہیں کیا کیا جس نے آج استعمال کر دی، خدا معاف کرے. تو دوسرا پہلا سلاطین اس کا 8 باب آیت نمبر 27 میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جناب سلیمان نے یہ کہا کہ خدا جو ہے وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، وہ اتنا وسیع ہے، ٹھیک ہے جی. وہ خدا کی لامحدودیت کو یہاں پر جو ہے وہ بیان کرتا ہے. دوسرا تواریخ اس کا 2 باب آیت نمبر 6، یہاں پر بھی ذرا یہ حوالہ پڑھ دے. جی میں پڑھ دیتا ہوں. جی دوسرا تواریخ باب 2 آیت نمبر 6، لیکن اس کے لیے کون اس کے لیے گھر بنانے کے قابل ہے، جس حال کے آسمان میں بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی وہ سما نہیں سکتا، تو بھلا میں کون ہوں جو اس کے حضور بخور دلانے کے سوا کسی اور خیال سے اس کے لیے گھر بناؤں. اچھا یہاں پر نا ایک سوال چھوڑ رہا ہوں. اگر کوئی ایبیونائسٹ جس کو آج کل اردو میں ہم ابونی کہتے ہیں وہ سن رہا ہو یا بعد میں سنے تو وہ برائے مہربانی ضرور مجھے اس کا جواب دے دے. سوال یہ ہے کہ بھائی جناب نبی اور بادشاہ تو کہہ رہے ہیں اپنے کتابوں میں، الہام خدا کے الہام سے وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی. تو پھر ہیکل میں کون آتا تھا جوزف بھائی؟ بالکل قادیانیوں سے بھی میرا یہ سوال ہے جی کہ مرزا کے پتر کے اندر کس طریقے سے خدا آئے گا. اور اگر یہ کہہ دیں جی ہیکل میں میٹافورکلی معاملات تھے تو جناب بائبل واضح کہتی ہے کہ خیمہ اجتماع میں اور ہیکل کے اندر خدا سے باقاعدہ طور پر جناب موسیٰ جو تھے وہ باقاعدہ طور پر شرعی طور پر باتیں کرتے تھے. ایسا ہی ہے جی، فیس ٹو فیس. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک محدود شخص سے ایک محدود ہستی بات کر سکتی ہے، لامحدود سے کیا کوئی عام انسان مل سکتا ہے جی؟ نہیں جی بالکل نہیں مل سکتا. کوئی نبی پیغمبر مل سکتا ہے؟ بس سوال یہ ہے جی ان سے یہ ہمیں بتا دے کہ یہ ہیکل میں کون تھا جس کا نام ہم یہوہ پڑھتے ہیں بائبل میں، ٹھیک ہے جی. تو یہ اول آخر کون ہے؟ آخر کا مطلب اینڈ ہوتا ہے، حد لگ جاتی ہے، اور اول سے بھی حد لگ جاتی ہے. تو یہ حد لگ جاتی ہے بھائی. یہ بائبل کا خدا کہیں اپنے آپ کو حد لگاتا ہے اور کہیں اپنے آپ کو لامحدود دکھاتا ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے یہ ابونی حل کر کے بتائیں ہمیں. خیر ہمیں تو خدا کا شکر ہے، ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے کہ معاملات کیا ہیں، ہم نے اسے کیسے سمجھنا ہے. جہاں انصاف کی بات آتی ہے وہاں تو ہم ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، ہم بھی کر دیتے ہیں. باروق ہاشم جی. اچھا جی زبور 139 آیت نمبر 1 سے 13 تک پڑھنا ہے بھائی. اس حوالے کو بڑے تحمل سے بڑے پیار سے ذرا پڑھیے گا. جی میں پڑھ دیتا ہوں، میں بلکہ اسکرین کے اوپر لگاتا ہوں. پہلے میں حوالے آپ کے جو زبور 139 سے آپ نے کہا ہے نا، زبور 139، اے خداوند تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو نے میرے راستہ کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے. دیکھ میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو. تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیرے رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے. یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا. یہ
میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیرے حضور سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں تو ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو وہاں تو ہے، دیکھ تو وہاں تو دیکھ اور تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، اور اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی مجھے تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے، اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں۔ اتنا بہت ہے جی کہ پورا پڑھنا ہے آپ نے اس کو، یہاں سے پڑھ دیتے ہیں اس کو، زبور 139 کو نا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا کوئی چلے بھائی بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی ایشو نہیں۔ نہیں، میں اس کو یہاں لگا دیتا ہوں اسکرین پہ، زبور 139 آپ نے کہا ہے نا۔ تو یہ 13 آیت تک، پہلی آیت سے لے کے 13 آیت تک آپ پڑھ لیجئے گا، بعد میں جتنے بھی بھائی سن رہے ہیں اپنی بائبل سے پڑھ لیجئے گا۔ تو اس حوالے میں بھی جناب داؤد جو ہیں وہ اپنی گفتگو میں یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے ہر جگہ پر ہے، میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں بھی خدا ہے، پتال میں چلا جاؤں تو خدا وہاں بھی ہے، سمندر کی تہہ میں چلا جاؤں تو خدا وہاں بھی ہے۔ پھر وہ کہتے تیری روح سے بچ کر میں کہاں جاؤں، تو ہر جگہ ہے، وہ کہتا تو ہر جگہ ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھا ہے، یعنی وہ ایک وقت میں 4 جگہ پر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک ہی وقت میں۔ تو یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ خدا جو ہے وہ لامحدود ہے اور ہر جگہ پر ہے، اور لامحدود کے جو اصول ہیں وہ کیا کیا ہیں، جب اس پر بات ہو تو بہت سارے لوگ ہیں جو میرا خیال ہے کہ یہاں سے کنارہ کر جاتے ہیں، اور نبیوں نے تو واضح کہا ہے کہ جی اس پر بات ہی نہیں ہو سکتی، لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں جی، کہتے ہیں جی بس کرنی ہے ایسی گل۔ لہذا اس زبور میں خدا کے اصل جوہر اور ظہور کو بڑا وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ امثال 15 باب کی آیت نمبر 3 میں ذرا دیکھ لیں اس کو جی۔ امثال باب 15 ہے، آیت نمبر 3 ہے، خدا کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں پر نگران ہیں۔ ہاں جی، خدا کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکو بدوں پر نگران ہے۔ تو خدا روح ہے، لیکن یہ روح ایسی نہیں ہے جیسی ہم سمجھتے ہیں، یہ روح غدول ہے، یعنی یہ ایسی روح ہے جو ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے۔ یہ روح بہت وسیع ہے، اس کے لیے دیکھیں یوحنا کی انجیل 4 باب کے آیت نمبر 24 اور زبور 139 آیت نمبر 7، یہاں واضح کہا گیا ہے کہ خدا جو ہے وہ جو لامحدود ہے وہ روح ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ روح ہے، اور روح جیسے فلو ہوتی ہے، روح جیسے فلو ہے۔ اچھا جی، کیا لامحدود ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں میں ہو سکتی ہے لامحدود روح؟ جبکہ خدا روح ہر فرد و بشر پر آتی ہے۔ یوئیل 2 باب آیت نمبر 28۔ یاد رہے کہ خدا کی کوئی صورت نہیں، بلکہ خدا کوئی مادی شے یا چیز نہیں ہے، بلکہ وہ غیر صورت اور غیر مادہ یا غیر مٹیریل ہے، کیونکہ روح غیر مادی ہوتی ہے۔ استثنا 4 باب کی آیت نمبر 15 پڑھ دیں۔ سو تم اب خوب ہی احتیاط رکھنا، کیونکہ میں نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حورب میں تم سے کلام کیا کسی طرح کوئی صورت نہیں دیکھی۔ آمین۔ تو یہاں پر بھی واضح طور پر خداوند نے کہا کہ تم نے احتیاط رکھنی ہے، تم نے میری کوئی صورت وغیرہ نہیں دیکھی ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے تم نے کوئی صورت نہیں گھڑ لینی۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی خدا نے واضح کہہ دیا۔ پوائنٹ نمبر 4 کی طرف آتے ہیں جی، کیا خدا سے کسی کو تشبیہات دے سکتے ہیں؟